اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی ایمان افروز اور خوبصورت واقعہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابو میثم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بحری سفر پر جا رہا تھا، یعنی کہ سمندر کے سفر پر ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے تو ہماری کشتی سمندر کی لہروں کو چیختی ہوئی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ اچانک ہماری کشتی ایک جزیرے کے قریب پہنچی تو ہم نے وہاں کشتی کو کچھ دیر کے لیے روک لیا۔ جب ہم وہاں پر رکے تو دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی ویران اور ہولناک قسم کی جگہ تھی اور وہاں ہمیں کوئی شخص بھی نظر نہیں آیا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس جزیرے کو ضرور دیکھوں گا کہ شاید یہاں کوئی ہمیں عجیب شے نظر آئے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت ہمیں یہاں دیکھنے کو ملے۔ تو میں کشتی سے اترا اور آگے کی جانب چل دیا۔ جزیرے پر تھوڑا آگے جا کر مجھے ایک گھر نظر آیا تو مجھے لگا کہ یہاں ضرور کوئی نہ کوئی رہتا ہوگا، یا اگر رہتا نہیں تو کوئی نہ کوئی عبرت کی چیز ضرور ہمیں یہاں دیکھنے کو ملے گی۔ تو میں واپس آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم میری بات مانو گے تو۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آج کی رات اس جزیرے پر رہنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب آج رات یہاں بسر کریں اور صبح ہوتے اپنے اگلی منزل کی طرف چل پڑیں۔ تو یہ سن کر وہ سب مان گئے اور ہم نے وہ رات وہاں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر میں یہ سوچتے ہوئے اس گھر کی طرف چل پڑا کہ جب شام ہوگی تو جو بھی اس گھر میں رہتا ہے وہ ضرور وہاں پر آئے گا اور میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو گھر کو بالکل خالی دیکھا۔ مجھے وہاں صرف ایک گھڑا نظر آیا جو بالکل خالی تھا اور اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ایک بڑا سا تھال نظر آیا، اس میں بھی کچھ نہیں تھا، اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج غروب ہو گیا اور رات ہونے لگی تو مجھے ایک طرف سے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی اور پہاڑ کی طرف سے ہلکی ہلکی آواز آنا شروع ہوئی۔ میں غور سے آواز کو سننے لگا تو مجھے لگا کہ کسی نوجوان کی آواز ہے جو اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی آوازیں لگاتا ہوا اس گھر کی طرف آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر میں پہنچا اور اس نے آتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی اور کافی دیر تک وہ نماز پڑھنے میں مشغول رہا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس تھال کی طرف بڑھا اور اس میں سے کچھ کھانا کھانے لگا، حالانکہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو تھال تھا وہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا، اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پھر وہ اٹھا اور گھڑے کی طرف آیا تو مجھے لگا کہ وہ اس میں سے پانی پی رہا ہے، حالانکہ گھڑے میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا لیکن چھپ کر بیٹھا رہا۔ اس نوجوان نے کھانا بھی کھا لیا اور پانی بھی پی لیا۔ کھا پی کر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دی، اور صبح فجر تک وہ ایسے ہی نماز پڑھتا رہا۔ جب فجر کا ٹائم ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس کے سامنے آ گیا اور اس کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ جب ہم لوگ نماز ادا کر چکے تو نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، تم کون ہو اور میرے گھر میں کیوں داخل ہوئے؟ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں کسی بری نیت سے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوا، مجھے چند باتوں پر بڑی حیرانی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کیا وہ باتیں پوچھ سکتا ہوں؟ کہ جب میں نے گھڑے کو دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا اور جو کھانا کھانے والا تھال تھا وہ بھی بالکل خالی تھا، تو کیسے آپ نے اس خالی گھڑے میں سے پانی بھی پی لیا اور خالی برتن یا خالی تھال میں سے کھانا بھی کھا لیا، حالانکہ جب میں نے دیکھا تو وہ دونوں خالی تھے؟
تو وہ نوجوان بولا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ تھال اور وہ گھڑا دونوں بالکل خالی تھے، لیکن میں نے برتن سے ایسا کھانا نہیں کھایا جس کی لوگ طلب کرتے ہیں، اور اسی طرح جو میں نے پانی پیا وہ بھی ایسا نہیں جیسا کہ لوگ عام طور پر پیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سمندر سے تازہ مچھلی نہ لا کر دوں کہ آپ کھائیں۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ تم مجھے کیوں دنیاوی غذاؤں کی طرف دعوت دے رہے ہو، حالانکہ میں ان سے بہتر کھا سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اس امت کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا جیسا کہ آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھیں، مسجد میں حاضر ہوا کریں، بیماروں کی عیادت کیا کریں، اور مسلمانوں کے جنازوں میں شریک ہوا کریں، اور اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کیا کریں۔ آپ نے سب کچھ چھوڑ کر گوشہ نشینی کیوں اختیار کر لی ہے، اور ان تمام سعادتوں سے آپ محروم ہیں؟ یہ باتیں سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ الحمدللہ، یہ تمام باتیں میں کرتا ہوں جو آپ یہاں ابھی کہہ رہے ہیں۔ یہاں قریب ہی ایک بستی ہے، میں وہاں جاتا رہتا ہوں اور سب کام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان زمین پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میں ان کے قریب گیا تو قریب جا کر دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا کر مل چکے تھے۔ پھر ہم نے ان کی جب قبر کھودی تو اس میں سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور ہم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور ان کو دفنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ تو ویڈیو آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔